السلام علیکم۔ محرم میں کیا ناجائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تازی داری نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا بیمار ہو گئے، یا گھر میں کوئی مر گیا۔ یہ بھی جاہلانہ باتیں ہیں، پہلے تو ایسا ہوتا نہیں، اور ہو بھی جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں لگے رہو اور خدا اور رسول سے دور رہو۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو ڈگانے کے لیے کچھ کر دیتا ہو، کیونکہ کچھ طاقت اللہ نے اس کو بھی دی ہے، اور اللہ کی ذات تو غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے۔ اگر سب سدھر جائیں، نیک اور پرہیزگار ہو جائیں تو اسے کچھ نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا، اور سب بگڑ جائیں تو اس کا کچھ گھاٹا نہیں ہوتا۔ انسان اچھا کرتا ہے تو اپنے اچھے کے لیے، اور برا کرتا ہے تو اپنے برے کے لیے، اور مسلمان کا عقیدہ و ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی نفع ہو یا نقصان ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ و رسول راضی ہو، اور گھاٹے نفع کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کسی چیز میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی گھاٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں مگر نفع اور فائدہ نکلتا ہے۔ ایک شخص کو مدت سے ایک گاڑی خریدنے کی تمنا تھی، اور جب خریدی تو پوری فیملی کے ساتھ اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سب کام اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیجئے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے اور تخت بنانا، سجانا ایسا ہی ہے جیسے جلسے، جلوس اور میلاد کی محفلوں کے لیے شامیانے، پنڈالوں، سڑکوں، گلیوں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جلسہ، جلوس اور محفلوں میں سجاوٹ اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا، ذکر خیر وجہ و تبلیغ اور تقریر مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سجاوٹیں ہوتی ہیں۔ اور تعزیے بنانے کا مقصد سوائے سنوارنے اور گھمانے کے اور کیا ہے؟ اور جلسے، جلوس اور محفلوں کے لیے بھی حد سے زیادہ بے ضرورت اتنا ڈیکوریشن اور سجاوٹ کرنا کہ آنے والوں کا دھیان اسی میں لگ کر رہ جائے اور وہی مقصد بن کر رہ جائے، اور ذکر خیر وجہ و تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ان سب سجاوٹوں میں بھی آپس میں مقابلے اور فقر و مباحثت خلاف شرع باتیں ہیں، خاص کر غریبوں، مزدوروں سے زبردستی چندے لے کر یہ سب کام زیادتی ہے، بجائے ثواب کے گناہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غریبوں کو ستانا اسلام میں زیادہ برا کام ہے۔ محفلیں، مجلسیں کبھی کبھی بغیر سجاوٹ اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی ہیں، اور تعزیے تو سجاوٹ ہی کا نام ہے، یہ نہ ہو تو پھر تعزیے ہی کہاں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، تو یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرت امام حسین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ پیری مریدی کے اکثر سلسلے ان سے ہو کر رسول خدا تک پہنچتے ہیں، اور جب سجدے پڑھے جاتے ہیں تو امام حسین کا نام آتا ہے۔ قرآن کریم کے 22 پارے کے پہلے رکوع میں جو آیت تطہیر ہیں اس میں بھی اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور تو اور خود نماز جو اللہ کی عبادت ہے اس میں بھی آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کتنے جلسوں، جلوسوں، محفلوں، مجلسوں، نعروں، نجموں میں ان کا نام آتا ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام حسین کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور جس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو بھائیوں، جس کا ذکر نمازوں میں، خطبوں میں، قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں، مجلسوں اور خانقاہی سجروں میں ہو، اس کا نام کیسے مٹ جائے گا؟ تاجداری اور اس کے ساتھ جو تماشے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام پاک کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تاجداری ختم ہو گئی تو امام حسین کا نام مٹ جائے گا، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ حضرت امام پاک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لاکھوں حضرات انبیاء و اولیاء و شہداء ہوئے ہیں، ان میں سے کس کس کے نام تازیداری یا میلے تماشے ہوتے ہیں؟ کیا ان سب کے نام مٹ گئے؟ حق یہ ہے کہ تازیداری ختم ہونے سے امام حسین کا نام نہیں مٹے گا، بلکہ
ताज़ेदारों का नाम मिट जाएगा और आजकल ताज़ेदारी अपने नाम के लिए ही हो रही है, इमाम हुसैन के नाम के लिए नहीं। देखा नहीं कि ताज़ेदार अपनी नामवरी की मेरा ताज़िया सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा रहे और आगे चले, उसके लिए कैसे कैसे झगड़े करते हैं, खुद भी लड़ते मरते हैं और औरों को भी मरवाते हैं।